ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کھل کر کہتے ہیں کہ جرم کرنے والا ہمارا ہو یا کوئی غیر ہو، ہم ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوتے۔ کوئی دوسرا انسان اس ملک کا رہنے والا ہو یا باہر کا رہنے والا ہو، کوئی زیادتی کرے، اسے تکلیف پہنچائے، تو جس شخص کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تکلیف کا بدلہ خود لے لے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کے اعتبار سے جہاں تک ممکن ہو سکے قانونی کارروائی کرے۔ ایک عورت نے بے شرمی اور بے حیائی کی، اس سے پورے ملک کا ماحول خراب ہو گیا، امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، لیکن ان جذبات کا رد عمل اگر اس طریقے پر کیا جائے گا جیسا کہ ابھی ہوا راجستھان کے اندر، تو نہ اس کی اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اس ملک کا قانون اجازت دیتا ہے۔ اس لیے ہم اس کی کسی قسم کی تائید بھی نہیں کرتے اور تعریف بھی نہیں کرتے۔ یہ عمل یقیناً غلط ہے، اسلام کی روح سے بھی غلط ہے اور ہندوستانی قانون کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ جب یہاں مجرموں کو سزا دینے کا ایک ضابطہ اور قانون ہے تو آپ کو اجازت ہے، آپ کورٹ جائیے، آپ ایف آئی آر کریے، آپ انتظامیہ سے اپیل کیجئے کہ وہ ایسے مجرموں کو اور درندوں کو سزائیں دیں۔ آپ خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کی ذہنیت ان کو ایسا کام کرنے پر آمادہ کیسے کر دیتی ہے، ان کی وجوہات پر غور کرنا یہ اس وقت ملک کی حکومت کے اوپر بھی لازم ہے، ملک کی پولیس پر بھی لازم ہے اور انتظامیہ پر بھی لازم ہے کہ وہ اس بات کو دیکھے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کا اس طرح بے رحمانہ قتل کیسے کر دیتا ہے۔ آج آپ ان دو لوگوں کو اگر سزا دے دیتے ہیں تو محض سزا دینے سے ملک میں امن و امان بحال نہیں ہو سکتا، آپ کو ان کی جڑیں کاٹنی پڑیں گی، تب جا کر ملک میں امن و امان قائم ہوگا۔ یہ وہی سوچ ہے جس نے پہلو خان کا قتل کرایا تھا، یہ وہی سوچ ہے جس کی وجہ سے اخلاق کو بے موت مار دیا گیا تھا، یہ وہی سوچ ہے جس نے جنید کی زندگی لی اور نہ جانے کتنے مسلمانوں کو بے رحمانہ طور پر قتل کر دیا گیا۔ لیکن انتظامیہ نے، حکومت نے اور پولیس نے اس وقت مذہب کے ترازو پر ظالم کو ناپا، چونکہ قتل کرنے والوں کا مذہب ہندو تھا، وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لہذا انہیں کوئی سزا نہیں دی گئی۔ شمبھو سنگھ نے جس قدر ضلالت کے ساتھ اور جس قدر بے رحمی کے ساتھ قتل کیا تھا، راجستھان کا قتل اتنا ظالمانہ پھر بھی نہیں ہے۔ ہم ان دونوں کو مجرم سمجھتے ہیں، لیکن یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ اگر جرم کرنے والے کا نام مسلمانوں جیسا ہو تو آپ اس کے لیے ضابطے اور قانون اور سزاؤں کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر وہی جرم کرنے والا کوئی غیر ہو تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ جب تک آپ سزا کو مذہب سے جوڑیں گے اور جرم کو مذہب سے جوڑیں گے، جرم کرنے والے کو سزا مذہب دیکھ کر دی جائے گی، ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے بھی قتل کیا وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں سزا دی جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن مذہب کے ترازو میں تول کر نہ دی جائے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، شمبھو سنگھ نے قتل کیا، ویڈیو بنائی، وائرل کی، راجستھان کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا، اس ظالم کو بچانے کے لیے روڈوں پر احتجاج کیے گئے، عدالتوں پر بھگوے جھنڈے لگا دیے گئے، حکومتیں خاموش بیٹھی رہیں، عدالتیں گنگی اور بہری بنی رہیں، اور ملک میں فرقہ پرست لوگوں نے اس کی شان میں قصیدے پڑھے، اور جب وہ رہا ہو کر آیا تو مالائیں ڈالی گئیں۔ بڑا اچھا کام کیا ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں،
ہم کھل کر کہتے ہیں کہ جرم کرنے والا ہمارا ہو یا کوئی غیر ہو، ہم ظالم کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ راجستھان کے اندر جو قتل کیا گیا، مسلمہ بیک زبان کہتی ہے کہ ایسے قاتلوں کو سزا دی جائے، کیونکہ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ ہمارا مذہب ظالموں کو مالا پہنانے والا نہیں ہے، قاتلوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں سکھاتا۔ یہ اوروں کا مذہب سکھاتا ہوگا، یہ ان کا مذہب سکھاتا ہوگا جو شمبھو سنگھ جیسے قاتل اور درندے کا استقبال کرتے ہیں، اسے مالائیں پہناتے ہیں۔ دراصل یہ وجوہات ہیں اس ملک میں امن و امان کے ختم ہونے کی۔ عدالتیں بھی فیصلہ کرتی ہیں تو مذہب دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ ہیٹ اسپیچیں دینے والے بڑے بڑے سیاستداں ہیں، وہ ہیٹ اسپیچ دیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اگر مسکرا کر دی تو کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی ملک کے اندر اسٹیج پر چڑھ کر حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملے کاٹے جائیں گے، تب ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہ وجہ ہے کہ ایسے درندے پھر کھلے پھرتے ہیں اور لوگوں کے بھاوناؤں کو، ان کے جذبات کو بھڑکا کر خود تو اے سی کے کمرے میں اور نرم گدوں پر چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے بھڑکانے کا سارا جو اثر پڑتا ہے وہ عام انسانوں پر پڑتا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ راجستھان میں جو کچھ ہوا ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد سخت سے سخت سزا دی جائے، لیکن صرف انہیں نہیں، اس طرح کے واقعات کرنے والے شمبھو سنگھ کو بھی سزا دی جائے، اسے بھی پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اور مجھے تو آج بڑی خوشی ہوئی کہ عدالتوں کے سوئے ہوئے ججز آج بیدار ہو گئے، اور ہمیں خوشی ہوئی، ہمارا اعتماد بحال ہوا جب سپریم کورٹ نے یہ ٹپنی کی ہے آج کہ اس قتل کا اصل مجرم نوپور شرما ہے۔ آج سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے، اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اصل ملک کا جو امن و امان خراب ہوا ہے اس کی وہ ایک واحد عورت مجرم ہے، اور دلی پولیس کو پھٹکار لگائی ہے کہ تم نے اسے اب تک کھلا کیوں چھوڑا ہے۔ اگر عدالتیں اپنا کام اس انداز پر کریں کہ وہ ظالم کو ظالم سمجھے، مذہب میں نہ دیکھیں، اور حکومتیں اور پولیس ظالم کو ظالم سمجھ کر سزائیں دیں، تو یقین کے ساتھ ایک ہفتے میں پورے ملک میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ آج راجستھان میں جو کچھ ہوا وہ دو لوگوں نے کیا، لیکن آپ دیکھیے راجستھان کے اندر باوجود کرفیو لگنے کے، کرفیو لگا ہوا ہے، دفعہ 144 نافذ ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ شرپسند وہاں ریلیاں نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ پولیس کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ظالم کے پکڑے جانے کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور عدالتیں اور انتظامیہ اور پولیس خاموش ہے۔ اس سے ملک میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان چاہتے ہو تو پیار اور محبت کی فضا کو عام کرو، ظالم کو سزا دو، کھلا مت چھوڑو۔ یہاں تو قتل کرنے والا چند دنوں کے لیے جاتا ہے جیل، پھر باہر گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس طرح ظلم ختم نہیں ہو سکتا، اور ہم مسلمان ہیں، ہم ظالموں کو مالا نہیں پہنائیں گے، ہم ان کو چھڑانے کے لیے کسی عدالت پر اپنا جھنڈا نہیں لہرائیں گے۔ آج جو لوگ ریلیوں کی شکل میں نکل رہے ہیں اور ایک خاص طبقے کو جذباتی نعروں سے بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شمبھو سنگھ جیسے ظالم کا پہلے استقبال کیا تھا۔ میں بس آخر میں تمام مسلمانوں سے اور اس ملک کے رہنے والے ہر ہندو اور بھائی سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ سمجھ لو، آپ کے جذبات کو بھڑکانے والے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں یا غیر سیاسی لیڈر ہوں، چاہے وہ جبہ و دستار والے ہوں یا وہ بھگوا پہننے والے ہوں، وہ سب کے سب آپ کے جذبات کو بھڑکا کر نرم گدوں پر آرام سے لیٹ جاتے ہیں، اے سی کے کمرے میں مزے لیتے ہیں، اور ان کا اثر یا تو عوام اٹھاتی ہے، مسلمانوں کی یا ہندوؤں کی۔ قتل کیے جاتے ہیں عام لوگ، پریشان ہوتے ہیں عام لوگ، وہ لوگ نہیں جنہوں نے جذبات بھڑکائے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، ظالم کو محض ظالم سمجھو، اس کے مذہب سے مت جوڑو۔ جب تک آپ حضرات اور اس ملک کا رہنے والا ہر فرد
اس بات کو لازم نہیں پکڑے گا کہ ظالم کو محض ظالم کہا جائے اور اسے عدالتیں صحیح سزائیں نہیں دیں گی، نہ امن قائم ہوگا نہ امن بحال ہوگا، کہ اس طرح کا جرم کرنے والے ہر فرد کو سزا دی جائے اور ایک جیسی سزا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ زبیر کی طرح حقیقت کھولنے والے جیل میں بیٹھے ہوں اور اسٹیجوں پر مسلمانوں کو قتل کرنے والے، ان کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کا نعرہ دینے والے آزاد بیٹھے ہوئے ہوں نرم گدوں پر۔ اگر یہ چلتا رہے گا تو ملک میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج سے ملک کی حکومت بھی، ہوم منسٹری بھی، پردھان منتری بھی، عدالتیں بھی اور پولیس بھی اپنا کام انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے کریں گی۔ ظالم کو اور ظلم کرنے والوں کو سزائیں دی جائیں گی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا مذہب کیا ہے اور اس کا کون سے مذہب سے تعلق ہے۔ اور ایسے لوگ جو ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے گردنوں میں مالائیں ڈالی جاتی ہیں اور پھر ایک خاص فرقے کو اور ان کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں، انہیں بھی ایسے ہی قرار واقعی سزا دی جائے گی جو قانون کے اعتبار سے درست ہوگی، تو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں امن قائم ہوگا۔ ورنہ آج ایک ہوا ہے، خدا نخواستہ اگر ظالموں کو کھلا چھوڑ دیا گیا تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور اس ملک میں رہنے والے ہر فرد کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس ملک میں امن و امان پیدا فرمائے۔